اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت میں ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ خلق اللہ السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں بٹھلاتے ہیں ہم لوگوں کے واسطے، یہ مثالیں دیتے ہیں ہم لوگوں کے واسطے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، ان کو سمجھتے وہی ہیں جن کو سمجھ ہے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے بنائے آسمان اور زمین جیسے چاہے۔ ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، اس میں نشانی ہے یقین والوں کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے حوالے سے ایویڈنسز پیش کرتے ہیں کہ اظہار حق جو ہے اس کے لیے، اور اپنی ذات کا تعارف کرانے کے لیے مثالیں دیتے ہیں، اپنی توحید کو بتانے کے لیے، اور فرماتے ہیں کہ اس کو وہی سمجھیں گے جن کو سمجھ، جو راسخ فی العلم ہے، جن کی سمجھ کام کرتی ہے۔ اور یہاں بتا دیا گیا ہے ایک وہ، اور دوسرا ہے جیسے آگے ہی بتا دیا گیا ہے ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، ان میں نشانی ہے یقین والوں کے لیے۔ مومن تو سمجھ جائیں گے چونکہ ان کی ایسی تطہیر ہو جاتی ہے قرآنی آیات کے ذریعے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں، لیکن جو غور و فکر تدبر کرنے والے ہیں، کائنات کے اوپر غور و فکر کرنے والے عام لوگ بھی اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کو سمجھ جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی پریشان ہو گئے تھے، ایک دفعہ پچھلی آیات میں ہے کہ لوگ اتنے نہیں، شروع میں جب مسلمان نہیں ہو رہے تھے، آپ کی خواہش تھی، آپ سمجھتے تھے کہ سارے ہو جائیں، تو اللہ نے فرمایا کہ ہماری حکمت بالغہ بھی اس کے اندر شامل ہے، مصائب، آزمائشیں، یہ سب ہمارے طریقہ کار ہیں، یہ غور و فکر کریں، غور و فکر کر کے ادھر آئیں۔ تو یہاں ایک بات بڑی ہی اہم بتا دی گئی ہے کہ غور و فکر کرنا، گویا جس کی غور و فکر کی صلاحیتیں ختم ہو گئی وہ بقا کی جنگ نہیں لڑ سکتا، وہ گیا پاگل، اسی لیے وہ دنیا میں بقا کی جنگ نہیں لڑ سکتا، نہ دین کے لیے نہ دنیا کے لیے۔ اس لیے اللہ نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس نے اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہ کیا ہو۔ یاد رکھنا، جب انسان اپنے آپ کو بدلنے کا خود خیال کرتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ اب اس نے اتنا مٹا لیا اتنی صلاحیتوں کو اپنی کہ وہ بقا کی جنگ نہیں لڑ سکا اور مغلوب ہو گیا اور گر گیا، ٹوٹ گیا، تو پھر تو معجزہ ہی ہے اس کے لیے۔ اللہ کی نافرمانی کی اس نے، ان کی صلاحیتوں کو اس نے پامال کیا، اس نے جو بھی ہے اس نے اس کو غور و فکر نہیں کی، اسی لیے تو عذاب اللہ کے ہاں تو بھی دیکھیں غور و فکر۔ اب اللہ نے فرما دیا تھا غور و فکر کرو، اور اللہ نے وہ سارے دلائل دے دیے تھے، اور غور و فکر والے اسے سمجھ گئے تھے۔ اللہ کو پتہ کہ اتنے میں نے دلائل دے دیے ہیں اظہار حق کے لیے، حق پہ لانے کے لیے، ان کو دین پہ لانے کے لیے۔ اب جو نہیں سمجھے گا وہ ضد، عناد، غرور، تکبر یا لاپرواہی کی وجہ، انسان کو ایک لاپرواہی بہت بڑی دشمن ہے۔ جب انسان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا نا، لاپرواہی اختیار کرتا ہے، وہ تب بھی تباہ ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا تھا نا کہ تمہیں عذاب ملے گا، پھر اللہ نے اپنی وہ جو تھی دلائل پورے کر دیے، تبھی قوموں پہ اللہ عذاب لاتا ہے نا۔ پھر حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں، عبدالقادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ جو پھر عذاب یا تو وہ بدر کی شکل میں آیا یا پھر ان کو قیامت میں اس کا ملے گا، تو پھر اللہ پھر عذاب نازل کرتا ہے، یاد رکھیے گا، عذاب آتا ہے پھر جب عقل و فکر۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ سمجھے، وہ سمجھے گا وہ چیز اصل اس کی یقین بنے گی، پھر وہ ڈٹے گا اس کے اوپر، پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ یہ بات نقطہ یاد رکھنا، سمجھ کو آپ استعمال کریں، غور و فکر کریں چیزوں کو۔ اس لیے غور و فکر کرنے کے لیے اگر دینی معاملات ہیں، دین میں معاشیات بھی اول درجہ رکھتی ہے،
تو آپ ایسے علماء حق ہیں، ان کی طرف آپ کو رجوع کرنا پڑے گا رہنمائی کے لیے، کیونکہ ہماری عقلیں کل نہیں ہیں. ہمیں غور و فکر کرنے کے لیے بھی اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے. اب پیغمبر آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کی تطہیر کرتے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے انہیں علم دیتے تھے، انہیں حکمت دیتے تھے. پیغمبر ان حقیقتوں سے واقف ہوتا ہے تو پھر انہیں سمجھایا جاتا تھا، گائیڈ لائنز دی جاتی تھی، اور بات تاکہ وہ سمجھ جائیں. بات تبھی بنے گی جب وہ سمجھیں گے. یہ ہوتا ہے سمجھنا. تو اہل ایمان تو وہ تو آیات کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن آپ عام بندے کو بھی سمجھائیں گے بات سمجھ جائے. سمجھانا ہوتا ہے. جب بات سمجھ آتی ہے، یہی بات تھی نا، جن کو بات سمجھ آ گئی تھی وہ شیخ بھی ابھی طالب میں بھی پتے بھی کھا رہے ہیں لیکن ڈٹے ہوئے ہیں. یہ بات تھی. جب بات سمجھ آ گئی تھی تو پھر دیکھیں وہ دین کو لے کے آگے بڑھے. پھر نصرتیں بھی آ گئیں. کہاں روم آپ کے اوپر یا اس کے پرزیا کے اوپر حکومتیں قائم کی، کہاں کہاں ڈائنیسٹی قائم ہوئی. بات سمجھ چکے تھے. جب سمجھ آ گئی تو تبوک پہ دیکھیں گھر کا سارا سامان لے کے آ رہا ہے، کوئی آدھا، کوئی زیورات، کوئی سونے، کوئی کیا دیکھیں اپنی جان و مال کی قربانی پیش کر رہے ہیں. بات سمجھ کی. تو اللہ کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ سمجھ آئے گا تو اس کے اندر وہ ایک آتش جو ہے وہ آئے گی. تو چاہے دنیا کے معاملات ہو، دینی معاملات ہو، سمجھیں چیزوں کو. اگر نہیں سمجھو گے تو پھر مٹ جاؤ گے، یاد رکھنا. اس لیے معاشی امور ہیں، آپ غور و فکر کریں معیشت کے اوپر اور پھر اس کو سمجھیں، غور کریں. اس کے لیے یقیناً ماہرین معاشیات ایسے لوگ جنہوں نے معیشت میں بڑا مقام پایا، ان سے سمجھے جاتے. ٹھیک ہے. تو اب ایک بات یہاں میں ایک آیت ایسی معیشت کے حوالے سے بھی پڑھ دیتا ہوں، چونکہ میرا موضوع ہے خاص کر یہ بھی نا. اس میں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور کتنے جانور جو اٹھا نہیں رکھتے اپنی روزی، اللہ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، اللہ روزی دیتا ہے ان کو اور تم کو بھی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا اور علم والا ہے. یہ اس کا جو ہر آیت کا ایک شان نزول ہے. کہ مکہ سے ہجرت کے لیے کہا گیا تو اہل ایمان لوگ تھے، لیکن بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ خدشہ پیدا ہوا کہ ہم مدینہ جائیں گے تو شاید ہم ہماری روزی کے حوالے سے، یعنی کہ ہم وہاں جو ہے ہمیں انہیں کچھ شبہات پیدا ہوئے. یعنی کہ اس میں یوں سمجھے کہ انہوں نے یہ اظہار بھی کیا تھا تو ہم کھائیں گے کیسے، وہاں فکر و فاقہ کا بھی کچھ خدشہ اس آیت کے حوالے سے میں بتا رہا تھا. یہاں ہے نا اللہ یرزقها وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا. تو پھر اللہ نے ایک خوبصورت مثال یہاں پیش کی کہ چوپائے جو ہیں کیا یہ اپنا رزق اٹھائے پھرتے ہیں؟ اینیملز، ان کو بھی تو رزق پہنچتا ہے. یہاں حضرت شاہ صاحب نے ایسی زبردست تفسیر بیان کی ہے کہ اللہ نے، تم جانتے ہو کہ جو اللہ نے اسباب پیدا کیے ہیں جن کے ذریعے تمہیں روزی ملتی ہے. سب سے بڑے تو میں آپ اکثر بتاتا ہوں، آنکھ ہے آپ کے اسباب، ہاتھ ہیں، کان ہیں. ان کے ذریعے اور اسباب آپ دکان بناتے ہیں، اس کے ذریعے روزی ملتی ہے، اللہ دیتا ہے. تو اللہ نے یہ اسباب کے ذریعے جو روزی ملتی ہے اس کا بندوبست اللہ نے کر دیا، یہ طریقہ، یہ مینجمنٹ کر دی ہے. تو پھر کیوں نہیں جانتے تم اس چیزوں کو؟ پھر کیوں بھروسہ کیوں نہیں کرتے اس بات کے اوپر؟ اور ایک اللہ کے ایک طریقے کار یاد رکھنا. ہاں جو بھی محنت کرو، جتنا بھی کرو، لیکن سب رزق کے معاملے میں ایک جیسے نہیں ہوں گے. یہ تو آپ ذہن میں رکھیے نا بات، کیونکہ بارش بھی جو ہے وہ سب جگہ ایک جیسی نہیں برستی. اللہ آپ کر دیتا ہے، اور یہ چاہے تو مفلسوں کو وہ کر دے، تونگر کر دے. بہرحال ایک بات یہاں اور میں آپ کو بتا دوں. ایک تو ہمیں جب سمجھتے ہیں، سمجھ کے حرارت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ وہ بات بندہ سمجھے. جب وہ سمجھ جاتا ہے، اللہ کی مدد طلب کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس کے لیے کامیابیوں کے راستے کھل جاتے ہیں. تو پہلے تو غور و فکر کرے. تو اللہ یہی چاہتا ہے، غور و فکر کر لے گا تو ساری چیزیں ایسی ہے کہ انڈرسٹینڈیبل ہے، کامیاب ہو جائے گا. نہیں کرے گا تو پھر عذاب ہی آنا ہے اس کے اوپر. پھر تو ایک جو ہے نا مقدر کیا ہے یہاں میں بتاتا چلوں.
ایک شخص وہ دین و دنیاوی طور پر ناکارہ ہو گیا، گرا پڑا ہے، لوگوں سے مفلس و کلاش کہتے ہیں، بات کو سمجھ گیا، کسی عالم سے کسی سے رہنمائی کی، اب وہ دنیاوی طور پر کامیاب ہو گیا اتنا، اب لوگ وہی کہیں گے، پہلے جب گرا پڑا ہوگا تمہارا تو مقدر ہی یہ ہے، اور اب کہیں گے یار کیا اچھا مقدر ہے۔ مقدر مین ہوتا ہے کہ ایز یو شو سیلیوری، جو تم بیجو گے وہ کاٹو گے، یہ مقدر ہوتا ہے کہ تم نے کیا، واٹ ڈیڈ یو ڈو، جو کیا ہے اس کا تمہیں صلہ مل گیا، یہ مقدر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں چینج از آل دا ٹائم کانسٹنٹ۔ تو ایک آدمی ایک بری حالت سے وہ گناہوں میں پڑا ہوا ہے، یہ ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا تو مقدر ہی یہ ہے، بس وہ نیک راستہ اختیار کرتا ہے، دینی و دنیاوی ترقی کر لیتا ہے، پھر کہتے ہیں تمہارا تو مقدر ہی یہ ہے۔ اور خدا کے بندے ایک آدمی اپنی بیوی کو نان و نفقہ نہیں دیتا، وہ نہیں سمجھتا بچوں کو، یا جو ذمہ داری پوری نہیں کرتا، پھر تباہ و برباد ہوتا، تو آ جاتے ہیں تسلیاں دے، تمہارا تو مقدر ہی ہے، تو یہ تو عذاب کے قابل ہے، وہ تو اللہ کی رحمتیں ہیں۔ اب ایک انسان کو بقا کے لیے جنگ لڑنی پڑتی ہے، یاد رکھیے گا، دین کی بقا اور دنیاوی بقا، یہ آخرت اور دنیاوی کے لیے، اگر وہ بقا کی جنگ نہیں لڑے گا، نہیں سمجھے گا، چونکہ رہنمائیاں آیا چکی ہیں، خود سمجھے سمجھ جائے گا، اگر نہیں سمجھے گا تو پھر عذاب آئے گا اس کو، یہ بات یاد رکھیے گا، اور سمجھے گا اللہ کی مدد لے کے چلے گا، کرے گا۔ رزق کے معاملے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اسباب رزق اللہ نے پیدا کیے ہیں، اس پہ کیوں بھروسہ نہیں کرتے ہو، کیوں نہیں سمجھتے ہو پھر اس چیزوں کو، پھر مفلس و کلاش کیوں ہے، دین کے معاملے میں کیوں پیچھے ہو؟ اور پھر سیاسی لوگ آگے استعمال کرتے ہیں، ہم تمہیں شاہی قلعے بنا کے دے دیں گے، اور خدا کے بندو کیوں ڈیپینڈ کرتے ہو، کیوں ہجرت کرو، مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تو اللہ نے یہ فرمایا چھپائے رزق باندھ کے پھرتے ہیں، وہاں دیکھو کیا کشادگی آئی، کیا خوشحالی ہے، حضرت عبدالبار میں نے آف کا ہی پڑھے، کیا تجارت کی، وہاں صدقے خیراتیں کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو اپنے سروائیو کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے، جب آپ اپنی سروائیو کی جنگ لڑیں گے، بہت ساری اللہ تعالیٰ اسباب دنیا کے اندر تو مدد ملنا شروع ہو جائے گی، تو چینج لائیں اپنے اندر۔ انسان آواز نہیں کرتا، سمجھتا نہیں ہے، پھر اسے تو مقدر ہے نا، یہی تو مقدر ہے اس کا، کیونکہ کل من عند اللہ کی طرف سے اللہ کا نظام ہے، پھر ذلت کے کام کرو گے تو رسوائی، ذلت تو اینڈ ذلت ہوگا، مقدر ذلت ہی ہے، اچھے کام کرو گے دین و دنیا میں خوشحالی، تو عزت ملے گی، تو اللہ نے اپنے ہاتھ پہ عزت ذلت کا نظام رکھا ہے، تو وہ اس طرح پھر کشادہ ایسے کام کیے کشادہ کریں گے۔ تو اب یہ گر پڑے کچھ کرنا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اس لیے پھر جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ درباروں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کھانا ملتا، یا پھر وہ ایسے کام شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی قسمتیں بدلنا شروع کر دیتے ہیں بیٹھ کے، بابا جی وہ روزی یہاں سے کام کرو۔ آپ دیکھو نا، آپ کسی عالم حق کے پاس جاتے ہیں، آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، اور ایک آدمی وہ ایسی فتوے لگاتا پھرتا ہے اور کہتا کہ جو میری رائے ہے اسی کو ہی مانو، نہیں مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اور اپنے چاند ایسے مریدین پیدا کر لیتا ہے، اور القابات لے کے، اور باتیں بھی وہ جو قرآن و حدیث میں نہیں، اپنی رائے پر مبنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اگر ہم نے اس کی بات کو نہیں مانا تو ہم جناب وہ مرتد ہو جائیں گے یا کافر ہو جائیں گے۔ اب دیکھو نا، یہ جہالت کی انتہا نہیں، اس بات کو آپ نے خود سمجھنا ہے، یا تو کوئی نص قطعی قرآن کی واضح آیت ہے، ایون کہ عقائد کے حوالے سے بھی لوگوں کو گمراہ کر دیا جاتا ہے، تو اب گمراہ کرنے والا کر رہا ہے نا، تمہیں اللہ نے آنکھیں عقل نہیں دی، سمجھ نہیں دی، نہیں تو کسی سمجھ والے سے پوچھ لو جا کے، بجائے پھر وہ لوگوں کو دین سے بڑی محبت ہے، کوئی شک نہیں، علماء کی محبت کر، انہیں کے اندر ہی ایسے کئی پلانٹڈ مولوی بھی ہوتے ہیں بڑے، اس لیے میں علماء حق کی بات کرتا ہوں، وہ خود گمراہ ہوئے تو علم نہیں ہوتا، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں، اور پھر ایسی باتیں قرآن و حدیث میں نہیں ہو، تشریحات کے معاملے میں لوگوں کو اتنا ایکسٹریم کر دیتے ہیں، دس از ناٹ فیئر۔ ہاں کئی ایسی اچھی باتیں ہیں، بہت ساری، وہ چاہے فروعی مسائل میں بھی علماء بڑے فائدے کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یار لوگوں کو سمجھ نہیں آ سکتی ان کی،
اتنی انہیں وہ کہتے ہیں اس پہ عمل کرو عمل کرو، وہ ایمفسائز کر دیتے ہیں، وہ جبر کرنا نہیں ہے آپ کے اوپر، وہ بندے کو نظر آتا ہے یار یہ میرے فائدے کی باتیں ہیں، وہ عقائد سے ہٹ کے باتیں ہوتی ہیں، تو وہ بڑے وہ ایسے بڑے ان کی بات کو بھی ماننا چاہیے، دیکھنا چاہیے، ایکسٹریم نہیں ہونا چاہیے، اور ضد اور لاپرواہی جو ہے یہ انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے، اور لہٰذا غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو چینج کریں، اور اللہ نے کبھی اس قوم کو تبدیل نہیں کیا جس نے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا جس میں خیال نہ پیدا ہو۔ سوچ آئے گی، آپ چینج کی جانب قدم بڑھاؤ گے تو پھر اللہ بھی تمہاری، ایسے نہیں کسی نے کہہ دیا گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز، یا تقدیر کنند بندہ تقدیر زند خندہ، تدبیر انسان کرتا ہے تقدیر اللہ لکھتا ہے۔ یہ باقی بندے کی کوشش ہے اپنی، وہ اتنی اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، اتنے نیکی کے کام کرتا ہے کہ اپنی تقدیر کو اچھا بنا لیتا ہے، لیکن اگر بندہ مر نہیں گیا تو زندہ ہے، جتنے بھی برے وقت میں آ گیا ہے تو اس کا مطلب اس کے سروائیول کے بقا کے چانسز ہیں، یا تو مر گیا مٹ گیا پھر تو ختم ہو گیا، پھر تو اس کا کوئی نشان ہی نہیں رہا، اگر زندہ ہے تو اس کے لیے توبہ کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، اپنے آپ کو چینج کرنے کے دروازے اس لیے کھلے ہیں، اور لہذا اپنی سمجھ کو استعمال کرو، اور سروائیو کے جنگ میں یہ دنیا جہاں تک ہے نا یاد رکھیے گا، اس پہ کبھی بھروسہ نہیں کرے، خود سے جینا سیکھیں۔ میں نے یہی کہا نا کوئی آ کے ہمیں بدل دے گا ہماری معاشی حالت کو یا دینی، اور خدا کے بندو غربتوں میں پڑے ہوئے کلاش چوریاں کرتے پھرتے، موبائل چھینتے پھرتے، کہیں معذرت کے ساتھ مجھے تو غصہ آتا ہے، تم اپنی عقل کو باہر جاؤ، کسی امیر کے جا کے محنت کرو اسے، یہ اسباب کی حد تک کوئی بنا نہیں گئی، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک جھوٹی انائیں اوپر سوار کی ہوئی ہیں، اللہ نے آپ کو کہا نا کہ اللہ روزی کے لیے اللہ نے اسباب پیدا کیے، اسباب رزق اللہ نے بنائے ہوئے ہیں، تو آپ ان سے قرض مانگیں، کچھ کریں، جائیں باہر جائیں، کتنی دنیا وسیع، اللہ نے تو پیش کر لیا تھا، اب قیامت میں کوئی جواز بھی نہیں پیش ہوگا کہ ہماری دنیا اتنی وسیع نہیں تھی، اگر رزق کا معاملہ ہی آ جائے کیوں نہیں ہجرت کی، جاؤ یا یو اے میں ہے، عرب یورپ میں ہے، وہاں چوریاں کرتے ہیں، جا کے پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، یہاں چوریاں کرتے پھرتے ہیں، جو ہڈ حرام یہ جو طاقت کام کرنے نہیں ہے، اناج جھوٹی انائیں اوپر سوار کی ہوئی ہیں، معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں، یہ نالائکیاں ہیں، صرف دماغ کو یوز نہیں کرتے، حالات کے انڈر آ گئے ہیں، اوور کم نہیں کرتے، اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو فراڈ شروع کر دیتا ہے کرنا، تاکہ جلدی آ جائے، صبر کا نہیں ہے مادہ اندر، جائیں باہر جا کے مزدوریاں کریں، پیسہ کمائیں، دین بھی سیکھیں، دینداری بھی کریں، وہیں بیٹھے ہوئے تمہیں آگے کوئی جناب محل بنا کے دے دے گا، جب کوئی دے دے گا تو آ جانا واپس، شناختی کارڈ تو آپ کا NIC تو ادھر کا ہی ہے نا، تو آ جانا پھر محل میں آ کے رہ لینا، یا آپ کو وہاں اچھی مل جائے گی۔ اب ایک کام نہیں، انتظار میں رہنا یہ بھی نہ سمجھیے، جو اویلیبل ریسورسز ہیں اس پہ آؤ، اور ایک امیدیں باندھ کے بیٹھے ہو پتہ نہیں کل کو کیا ہونا، تم نے ہونا یا نہیں ہونا، جو اویلیبل ہے وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم، کوئی کام ہے، کوئی نوکری ہے، اسے نکلو، اسباب روزی، جو اسباب رزق سے میں بڑا اچھا ورڈ جو حضرت نے بیان کیا ہے، یہ اسباب رزق، اس کو یوز کرو، اور یہ اللہ نے بنائے ہوئے یہ ذہن نشین کر لے گا کہ سورسز ٹو ارن، اللہ کی جو زمین ہے ایسے، اور پھر محنت کریں اور دین کی طرف آئیں، معاونت حاصل کریں، عقائد صحیح کریں اپنے، کیونکہ جب تک آپ عقائد صحیحہ نہیں ہوں گے، اعمال صالحہ نہیں ہوں گے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو اس میں ذہنی جو ڈس اپوائنٹمنٹس کا شکار ہے یہ لوگ، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، اور اپنے آپ کو گرا دیا ہے، معاشرے میں دینی دنیاوی کوئی مقام نہیں ہے، اور لوگ یہ اسے کہہ دیتے ہیں تمہاری تھی قسمت، یہ انہیں اپنی قسمت دکھاؤ چینج کر کے، ٹھیک ہے، تمہیں کیا پتہ یہ تمہاری اپنی پیدا کردہ ذلتیں ہیں خود سے، مالک نے تمہیں کہاں تک، اللہ نے دروازے کھلے رکھے، یاد رکھو، میں نے بتایا نہیں کتنے بے دین پہ آ گئے، جنہیں لوگ کہتے تھے اس کا تو مقدر ہی ایسے چوریاں کرنا اور فراڈ کرنا،
وہ نیک بن گیا. پھر اگر وہ وہیں رک جاتا, کتنے لوگ زمین گرے ہوئے اٹھے ہیں. یہاں جی تمہارا مقدر ہی یہ تھا, بیوی طلاق لے کے چلے گی, تمہارا تو مقدر ہی یہ تھا. تم نے, تمہارے اندر ایبلٹیز ہوتی تو تم رکھتے. اللہ بہت رحم کرنے والا ہے, کوشش کرنے والوں کی اللہ بڑی مدد کرتا ہے. 99% ہماری اپنی کریٹڈ, ہمارے ہم نے دماغ کو استعمال کرتے ہیں, عقل کو استعمال کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں اس کو مقدر کا. تو مقدر ہے نا, پھر یہی مقدر ہے نا. پھر ایسا تو اگر اچھے کام کرو گے تو اچھا مقدر بنے گا. اگر ابھی بھی نقصان ہو گیا ہے, آگے بڑھو, اٹھو, چلو, بیٹر کرو اپنے آپ کو. وہی کہیں گے آپ تو یار اس کا تو بڑا اچھا مقدر تھا, یہ تو ایسے ہی گرا پڑا تھا. وہی کہیں گے پھر آپ. دنیا پہ یہ خدا کے قسم ایک بات یاد رکھیں, یہ دنیا جو ہے نا, اس میں بڑے بڑے, میں یہ بات نہیں کرنا, اس بات کرنے سے پہلے میں جو بات کرنے لگا ہوں, بڑے بڑے نیک فرشتہ صرف لوگ بھی موجود ہیں, یاد رکھیے. نو ڈاؤٹ, جو لوگوں کو ہر طرح سے کام بھی آتے ہیں, انہیں ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں, نیک لوگ بھی ہیں, مدد کرنے والے بھی ہیں. اور اکثر لوگوں نے اپنے دماغ کو, اپنے رویے کو معاشی حالات کی وجہ سے تباہ کیا ہوا ہے. وہ انہیں آگے بڑھے, پر امید رہے ہمیشہ. لوگوں کے اثر رویے دیکھنے, انہیں شادی پہ کھانا دیکھنا, آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا جب بڑے پیار سے باتیں کر رہا ہوا, کھانے کا نمبر آئے گا تو آپ سے بھی پہلے چاہے گا کہ میں چھین کے وہاں کھانا ڈالوں. کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا, کھانے کی طرف. کھا لیا بعد میں السلام علیکم جی, یہ انسان ہے, اس سے تم توقع کرتے ہو. لیکن ہم نے بقا کی جنگ لڑنی ہے, رہنا اس معاشرے کے اندر, خود سے لڑنا ہے. جس نے بقا کی جنگ نہیں لڑی وہ کچلا گیا. میں اکثر مشاہدات کرتا ہوں, آپ دیکھیں کھانے پینے کے ٹائم پہ کیسے لوگ, یہاں گیون اینڈ ٹیک کا اصول چلتا ہے. یہ بھی اسباب رزق, اب دو گے لو گے, گیون اینڈ ٹیک کی بنیاد پر. کوئی آپ پہ ایسے نہیں نشاور کر دیتا. یاد رکھیے گا, ہمیں خود اپنا مقام یہاں بنانا ہے. جیسے پاکستان بحثیت ہمیں اجتماعی ابھی سوچنا چاہیے. اگر معاشی طور پہ مضبوط ہے, دفاعی طور پہ مضبوط, ہمیں کرنا ہے اپنے آپ کو, امیج اچھا بنانا ہے. جب بنائیں گے تو بنے گا نا, ہماری عزت آئے گی. ایسے بیٹھے امیدیں رکھ کے بیٹھے ہیں, وہ ہماری مدد کا, خدا کا خوف کرے. یا IMF وہ تو خود دنیا کا لٹیرا ہے. اور بھائی ساری دنیا اپنے سروائیول کے لیے کام کر رہی ہے. یہ سارے ادارے انہوں نے خود پیسہ بنانے کے لیے بنائے ہوئے ہیں. اتنا کون, آپ یہاں دیکھیں نا, آپ انسان کا اپنا خاص رشتہ دار جو آپ کے, وہ کوئی کسی کا آپ کے ساتھی جو ہے وہ کیا کھانے پہ آزما لیں, تو آپ کے آگے سے بھی چھین کے لے جائیں گے. صاحب کھانے کے آپ کے تجربات ہوئے ہی ہوں گے نا, کہیں آپ کے سامنے کھانا پڑا, وہاں ہاتھ آئے گا, آگے سے اٹھا کے لے جائے گا. آپ کا دوست ہوگا بالکل. چاہیے تو یہ تھا یار آپ کے بھی آگے کرتا ہے. انسان تو یہاں تک گرے ہوئے, گرے نہیں, وہ اس کے اندر ایک خود غرضی ہے یا سیلفشنس ہے, اور یہ اسی کو سلام کرتا ہے جس کی کچھ ہوتا ہے جس کے پاس. اس لیے میں بھی ایک کلاشوں کا لفظ یوز کرتا ہوں, اسی لیے یہ عالی موالی چوریاں کرتے ہیں, پاکستان کو بدنام کرتے ہیں. تو ہمیں ایز اے ہول پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. اگر اداروں سے پیسہ لینا بھی ہے آپ نے, آپ لیں کسی پروڈکٹیو کو, بنائیں ادارہ. ہمیں اتنے 10 ملیں بنانی ہے, دو آپ اسی میں کما کے دو, پھر ایڈمنسٹریشن اپنی ٹائٹ کرو. اوکے, ہمارے جی ریپریزنٹیٹو بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں, عوام کے نمائندے. کون سا عوام کا نمائندہ؟ ہمیں تو برادری سسٹم چلتا ہے یہاں. ایک گاؤں ہے, اگر اس میں 1000 لوگ ہیں تو 4 چودھری ہوں گے, باقی تو ایسے ہی ہو گئے کلاش معذرت کے ساتھ. وہ کسی نہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہو گئے, اس کے زیر سایہ ہوں گے, وہ اسے ووٹیں لے لے گا, آگے ایم این اے اس کو دلا دے گا, اور مفادات وہ چند لوگوں تک ملیں گے. کسی غریب کی ضرورت ہے یا دیہاتی کی جا کے کسی چودھری سے بات کرے گی, وہ جی نوکری نہیں دلائی مجھے, اس کو ویسے نکال دے گا وہاں سے. یا برادری, یا ہماری برادری, وہ آ کے بس میٹھے بول بول کے برادریوں کے نامے پہ ووٹ لے لیتے. اس میں ہماری تقدیر نہیں, وہ ریپریزنٹیو ہمارے ریپریزنٹیٹو ہیں, ان میں بڑے اچھے لوگ ہیں, خدا ترس لوگ موجود ہیں. یہ بات ذہن سے نہیں نکالنی چاہیے. ایز اے ہول میں سسٹم کی بات, بٹ وچ ڈیموکریسی, جہاں ایک وکیل, ایک چور, ایک ڈاکو, ایک گنوار کا بھی ووٹ ایک طاقت رکھتا ہو. آپ خود اندازہ لگائیں.
ہمیں بدلنا ہے اپنے آپ کو. جب تک سمجھیں گے نہیں اور چینج نہیں لائیں گے خدا بھی ہمیں کبھی نہیں بدلے گا. تو جن ملکوں نے دنیاوی طور پر بھی اپنے اندر تبدیلی لائی ہے وہ لے کے آئے ہیں. اب رشیا میں دیکھیں نا، سیزر آف رشیا جیسے لوگ حکومت کرتے تھے، ظالم لوگوں کو انہوں نے بنایا ہوا تھا بیوقوف. کیسے جب وہاں بھی انہوں نے چینج لے کے آئے. اور ملکوں کے اندر بڑے بڑے، میں کیا مثالیں دوں آپ کو، میں بڑے انہوں نے اپنے آپ کو دنیاوی طور پر بھی بدلا. تو جب سمجھے اور عمل کیا چینج آئی. چینج از آل دا ٹائم کانسٹنٹ. ابھی آپ کا بدلنا ہوگا. ہم ملک کو اتنا مضبوط کریں. ہم پیسے لینا تو عوام کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے. ہمارا ویسے رونے میں آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، محل شاہی ہو جائے. میڈیا خریدے ہوتے ہیں، کسی کی ضرورت نہیں بات کرنے کی، جا کے 10 بندے بات کریں. ضرورت ہماری یہ ہے، سچی بات یہ ہے. دیکھیے یہ بھی آپ کو بات بتا دوں گا، ہمیں اپنے حق کے لیے لڑنا ہوتا ہے. یاد رکھیں، نہیں لڑیں گے، وہی بات نہیں سمجھیں گے، جدوجہد نہیں کریں گے، اپنے وہ اسباب نہیں استعمال کریں گے، تو یہ ہماری غلطی ہے. پھر رو ایسے ہی. اور پھر دوسری بات یہ کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کو حکم دے. ظلم ہو تو ظالم کو پکڑو، قانونی راستے اختیار کرو. کیونکہ آپ خود کرو گے تو پھر اسراف کر سکتے ہو، ظلم و زیادتی کر سکتے ہو. معاف کر دو، یا پھر یہ کہ اللہ پہ چھوڑ دو ظالم کو. لیکن ممکنہ وسائل، کوشش، جد و جہد کریں گے تو مددیں بھی آ جائیں گی. یہ بھی یاد رکھیں. کبھی آپ نے آپ کو نکما اور کمزور نہیں سمجھے زندگی کے. اجتماعی قوت بن کے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ بات میں کہنے کا مقصد میرا یہ ہے ساری بات کا کہ ہمیں سمجھنا ہوگا. سمجھنے کے بعد پھر ہمیں عمل کرنا ہوگا کہ خدا نہیں بدلتا اس قوم کو جو اپنے آپ کو نہیں بدلتی. ایز اے اجتماعی بھی ہم آگے بڑھنا ہے. اور ہمیں حالات صحیح نہیں ہوں گے معاشی طور پہ، یہی نا وہی کنویں کے مینڈک بنے 20 سال گزر کے بے روزگار ہو کے. میں اس لیے باتیں کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ بے روزگار ہو بجائے لوگ دین دنیا سے بھی گئے، وہی کنویں کے مینڈک بنے بیٹھے ہوتے، تالیاں بجانا بس اور کچھ بھی نہیں. یا بے روزگاری کے گیت گا لینا، ناچ ڈانس کرنا. بے روزگاری کیا ہے یار؟ باہر نکلے آپ، دوسرے ملکوں میں جائیں، کام کریں، محنت کریں. یہ جھوٹی یا نہ یہ شرم یہ ہٹائیں. یہاں سب خود غرض ہے دنیا، اور اپنا بقا کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے. اور دین پہ آ جائیں، اللہ سے دعائیں کریں، معافیہ مانگیں، اور اللہ پھر مقدر کل من دلال جناب اللہ آپ کے مقدر اچھا ہو جائے. چینج از آل دا ٹائم کانسٹنٹ. آپ جس حالت میں ہیں اس سے نکلے، یہ اللہ ہی فرماتا ہے. میں نے نہیں بدلتا ہوں جب وہ خود نہیں بدلتا. یعنی آپ جس حالت میں بھی ہیں، اگر آپ بدلنا چاہیں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کو بدلے گا. اب یہ نہیں کہ آپ کانسٹنٹ رہ گئے بس وہی ہیں. اگر وہ بدلنے کا خیال کرے گا اور بدلنے کی ٹھانے گا تو ہم بھی اس کی مدد کریں گے. اب اس حالت کو جن قومیں جو پسماندہ قومیں سے نہیں رہتی اس کے اوپر ہی کانسٹنٹ ہو جاتی ہے. بازی ہاں یہ ہم نے ایسے ہی رہنا ہے، تو وہ پھر پیچھے چلی جاتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم نے ایک انوویشن لے کے آنی ہے. اب آپ دیکھیں نا یار، آپ لوگ کہاں تک پہنچ گئے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے کتنی ترقی کی. لوگوں کے دیکھیں دماغوں سے کھیلتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں. اب یہ لوگ جو ہے فوڈ پینڈا کیا کیا آئے ہوئے اس کے اندر، KFC میکڈونلڈ کے پیچھے پڑے ہوئے. وہی چکن یہی پاکستان سے خریدتے ہیں. اس میں پریزنٹیشن ہے اور ذائقہ ہے، لوگ بھاگتے ہیں پیچھے پیچھے. اور دیسی کھانے جن میں انرجیٹک ہے، جن میں آپ کے کیلشیم پایا جاتا ہے صحیح مقدار کے اندر. آپ کے چیز ہی دیکھیں، اس کے اندر سارے ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں. آپ کے اس میں کیلشیم پائے جاتے ہیں. اب پوٹیٹو اوریجنل اب گھر میں بنائے وہاں تو اس کی حالت ہی خراب ہو جاتی ہے. اس میں فیٹ بھی ہے، اس کے اندر وائٹامنس بھی ہیں، کاربوہائیڈریٹس تو ہے ہی ہے. تو ایک دوسری بات میں آپ بتاؤں، آخر میں کہنا چاہتا ہوں، جو قومیں صرف کھانے کے لیے جیتی ہے نا، آپ دیکھیں کہ جس بندے نے اب 2-2 کلو کڑھائیاں کھاتے پھرتے، اگر پیسے آ بھی گئے یہاں سے وہ کیا جیے گا پھر.